جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں، لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں، میرے دستخط کر کے دے آئیں، اس نظام سیاست اور نظام انتخاب کے ذریعے کبھی نہیں آئے گی۔ میں 1 کروڑ کارکن چاہتا ہوں، جس دن کروڑ کارکن تیار ہوں گے اس دن پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے حقیقی تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ پاکستان میں انقلاب کے بغیر تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنے مرضی الیکشن کروا لیں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار اور وڈیرے اور سردار ٹکٹ لے ان کو ٹکٹیں دے دی جاتی ہیں، جبکہ مزدور کا نمائندہ تو مزدور ہونا چاہیے۔ مزدور کے حق میں کون بات کرے گا؟ غریب کے حق میں کون بات کرے گا؟ یہ نظام ایسا ہے جس میں غریب آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، اور یہ نظام ہم پر انگریز نے مسلط کیا ہے جو آج تک ہم لے کر چلے آ رہے ہیں، جس میں عوام کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نظام کے بارے میں بڑی تفصیل سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اسے بے نقاب کیا۔ آئیے آپ انہی کی زبانی اس بیان کو سنیے۔ یہ الیکٹرل سسٹم دشمن ہے پاکستان کا، یہ الیکٹرل سسٹم میری ساری کئی باتوں کی روشنی میں دشمن ہے پاکستان کی آزادی خود مختاری کا۔ اس الیکٹرل سسٹم سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے نظام کو مسترد کرنا ہوگا۔ جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں، لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں، میرے دستخط کر کے دے آئیں۔ اس موقع پر میں پھر نوجوان بیٹوں کو، کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ موبلائز ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالے، وہ بچے پہلی بار، اور بچیاں اور بیٹے اور جوان، اس قوم کا مستقبل پہلی بار موٹیویٹ ہو کر الیکشن کے پروسیس میں آیا، نیک نیتی کے ساتھ۔ انہیں اندازہ نہیں تھا، نوجوان تھے، بچے تھے، کہ یہ کتنے گھاگ لوگ ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ امیدوں میں آ گئے، آج وہ رو رہے ہیں۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں بیٹیوں، تبدیلی اس نظام سیاست اور نظام انتخاب کے ذریعے کبھی نہیں آئے گی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ نظام تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ نظام کرپشن ہے، یہ نظام سٹیٹس کو ہے، یہ نظام، یہ الیکشن، اس سے ابھرنے والے ایم این اے، اقتدار میں آنے والے لوگ کبھی بھی ان مخصوص خانوادوں سے باہر نہیں جائیں گے، اور ان کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ نظام تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں تمہیں تمہاری جد و جہد پر تو مبارک دیتا ہوں، مگر تمہارے جذبوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ اب اس راہ پر آ جاؤ۔ اگر حقیقی تبدیلی چاہیے میرا ساتھ دیں۔ اس نظام کا دھڑ تختہ ہوگا، اس کو اٹھا کر پھینکیں گے، جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے، پرامن طریقے سے، غیر مسلح، نان وائلنٹ، ڈیموکریٹک، پروگریسو، پیسفل سٹرگل، عوامی طاقت کے ساتھ ان اشرافیہ کے ہاتھوں سے کانسٹیٹوئنسیز کے قبضے چھینیں گے، اس ملک کو بنائیں گے، ملک کو بچائیں گے، ملک کی تقدیر کو سنواریں گے، بڑھائیں گے۔ میں 1 کروڑ کارکن چاہتا ہوں، کروڑ کارکن، لانگ مارچ جتنا جذبہ، استقامت اور جرأت رکھنے والے اور مضبوط قدم رکھنے والے۔ اگر آپ یہ انقلاب میرے ہاتھوں میری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کروڑ جانثار پیدا کر دیں جو نکل آئیں اس کام کے لیے۔ پر یہ ساری بات، یہ خلاصہ ہے ساری بات۔ صرف کارکن ممبر نہیں بیٹے جو گھروں سے نکل آئے، اس لیے ممبر سازی کریں، کروڑوں کو ممبر بنائیں، کروڑوں کو، اور 1 کروڑ کو جانثار بنائیں جو کفن باندھ کے نکلے۔ آپ مجھے 1 کروڑ جانثار پیدا کر کے دیں گے، 1 کروڑ، ہم انشاءاللہ تعالی اس ساری کرپشن بدماشی کا تہس نہس کر دیں۔ یہ جو نظام ہے بیٹے، آپ کو خبر نہیں ہے، میں تو اس کا طالب علم ہوں، میں تو شب و روز اس کے ایک ایک لفظ کا حافظ ہوں۔ اس نظام میں راستہ ہی نہیں ہے انقلاب کا۔ اس پورے نظام کی دیواروں سے ٹکرانا پڑے گا اور ان کو گرانا پڑے گا۔ انقلاب اس نظام کی دیواروں میں رہ کر 100 سال میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم نے پہلی شرط
पहला वादा पूरा करके अटेम्प्ट कर ली, आखिरी हद तक पहुंचे। अब उस वक्त उठेंगे जब हर शय सफाया कर दें। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाह ताला दीनी दुनियावी हर एतबार से इस्लाह का फरीजा, इसका बेड़ा उठाया, फरीजा निभा रही है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, मुस्तफवी इनकलाब के परवानों, जब इंशाअल्लाह ग़ल्बे दीन हक की मंजिल आपको नसीब होगी। पिछले साल दिसंबर और जनवरी में हमने आजान दी थी, फकत आजान दी थी, जमात अभी बाकी है। आजान देने वाला मुअज्जिन जमात के खड़े होने तक दरमियान में शोर शराबा नहीं करता। वो एक बार आजान देता है, फिर चुप करके बैठ जाता है। जब सफ़ें बन जाती हैं और 1 करोड़ नमाजी तैयार हो जाते हैं, 1 करोड़ नमाजी जब तैयार हो जाएंगे तो इकामत कही जाएगी। और इकामत के नतीजे में जब 1 करोड़ नमाजी खड़े हो जाएंगे तो फिर जमात कायम होगी। और जिस दिन जमात कायम होगी उस दिन बातिल खसो खाशाक और तिनकों की तरह बह जाएगा और दीन हक के ग़लबे का झंडा लहराएगा। हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते, हम सुनार की ठुक ठुक नहीं करते, हम सुनार की ठुक ठुक नहीं करते, हम लोहार की एक ही लगाएंगे। पहले आजान दी, दुनिया ने जान लिया कि ये तहरीक और इसके कारकुन उठ जाएं तो दुनिया को हिला के रख देते हैं, जलजला बपा करके रख देते हैं। और खुदा का शुक्र है अभी मैं जवान हूं, मेरे अज़्म और वलवले में कमी नहीं है। जब जमात का वक्त आएगा तो जमात खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला जुल्म और इस्तिबदाद, जबर बर्बरियत और गुमराही और जलालत के बादल छट जाएंगे और आसमानों पर मुस्तफ़वी इनकलाब का सूरज तलू होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर तालुल क़ादरी साहब ने कैसा तफसील के साथ और बड़ा खूबसूरत अंदाज से ये बयान किया, क्योंकि अहले नज़र की जो नज़र होती है ना वो बहुत दूर तक जाती है। ये उन्होंने तकरीबन गालबन 2013 में ये बयान जारी किया था और बताया था कौम को कि ये निज़ाम ऐसे नहीं तब्दील होगा, इस निज़ाम में बहुत सारी खराबियां हैं। आपने देखा अब ये इमरान खान पर फ़र्ज़ है कि इमरान खान के पास वो तमाम अवामी ताकत मौजूद है कि वो इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान तब्दीली को इंकलाब में कैसे तब्दील करते हैं, क्योंकि अवाम अब 90% तकरीबन उनके साथ है। तमाम आलमी सर्वे ये बता चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।